السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن میں دیش کی ہی خبر دوں گا۔ بابری مسجد کی حساب اتفاق جو آپ لوگوں کو میں نے پرومس کیا ہوں کہ ڈیلی اپڈیٹ دیتے رہوں گا، یہ الگ بات تھی کہ کل میں ذرا دوسرے خبروں میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بابری مسجد کی نہیں دے سکا، جو آج دے رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کہ وقت تو بالکل بابری مسجد کا قریب آ چکا ہے۔ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے، 5 ججوں کی بینچ نے جو غلط فیصلہ دیا تھا، جو قاتلانہ فیصلہ دیا تھا، جو مسلمانوں کی عزتوں سے، مسلمانوں کے وقار سے، مسلمانوں کے دلوں کو جو مجروح کیا تھا، اب کہیں جا کر معافی بھی چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ ہمارا یہ نصیر، یہ جو جج تھا مسلمان، 5 ججوں کی، اس میں انہیں جو ہے سو دیش کی ساکھ کو بچانے کے لیے بابری مسجد کو قربان کر دیا گئے تھے، جیسا ان کے باپ کا مال ہے، جیسا ان کی اماں کا مال ہے، جبکہ ان کی اوقات نہیں ہے بابری مسجد کا نام بھی لینے کی۔ بابری مسجد کا سودا کیسا کر سکتا ہے سوداگر؟ انہیں ہوتا کون؟ دیش کے لیے سوچا کہتے، دیش کے لیے مرنے مٹنے والا ہے کہتے انہیں۔ ارے بھائی مر جا، چلے جا، بارڈر پہ چلے جا، تو جا، چائنا والے پکار رہے، چائنا والے بلا رہے، وہاں پہ جا، اپنی جا کے جو ہے سو جو محبت ہے دیش سے، تیرے کو سب کو محبت ہے دیش سے، لیکن اپنی مسجد کا مسئلہ ایسا ہے، وہی اپنے قربانیاں دے، اپنے گھروں کے دے۔ مسجد کے معاملے میں تو کون ہوتا رے بولنے والا غلط؟ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیر سے آئے درست آئے، لیکن صبح آئے سب کی پھٹ پڑی ہے۔ اب جس طریقے سے بابری مسجد کا فیصلہ تو طے ہو گیا ہے، اب رہی بات ہماری جو مسجد کی جو زمین دینے کی، وہاں پہ جو یہ لوگ جو بنائے تھے وہ اس کے اوپر بلڈوزر چلنا، جبکہ لنگا کر چکے ہیں، وہ سارے مورتیاں نکال لیے، کیا کیا نکالنا تھا، کچھ 127 بھاری بھاری مورتیاں تھے گئے تھے، بہت مہنگے مہنگے مورتیاں تھے گئے تھے، وہ سب نکال لیے، لیکن ابھی تک بلڈوزر نہیں چلا، ابھی تک بلڈوزر نہیں چلا، جبکہ وہاں پہ 30-32 بلڈوزر ابھی ٹھہرے ہوئے، اس کے باوجود ابھی استعمال نہیں ہو رہے، کب استعمال کرتے انہوں معلوم نہیں۔ اور خیر چلو، 1-2 دن پہلے تک بھی جس طریقے سے جماوڑا ہو رہا تھا، جو گند مچایا جا رہا تھا، کوئی پیٹرول ڈال لے رہے تھے، کوئی گیس کا تیل ڈال لے رہے تھے، وہ اڈے پہ بیٹھتے نہیں، وہ اڈے پہ بیٹھنے والیوں کو لے کے آئے تھے 2-3 کو، سستے معلوم ہے مرنے کا تو کچھ بھی نہیں رہتا، خالی ڈرامہ کرنا ہے، نوٹنکی کرنا ہے، تمہارے کو 10-10 ہزار مل جاتے بول کے وہ لوگوں کو دے کے لے کے آئے تھے، وہ لوگ دال لے کے کر لے کے وقتی طور سے رکا ہے۔ لیکن یہ ایک صاف ہو گیا، جب وہ لوگ بلڈوزر لگانے والے بھی نہیں تھے، صرف قریب لے کے آئے تھے بلڈوزر قریب آیا تھا، لیکن اتنے کچھ جو ہے سو یہ نوٹنکی کر کے ڈرامہ کر کے یہ گندگی مچا کے یہ لوگ یہ سمجھ رہے جس طریقے سے جو پہلے جو کام انجام دیے تھے، پہلے جو گند پھیلائی تھے انہوں، ویسا ہوتا، اب ویسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ بابری مسجد ہر حال میں بنتی، اور رہی بات یہ لوگ اپنی مرضی سے دیے، اپنے رضامندی سے دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا مال ہے، اگرچہ ہمارے پراپرٹی خاص رہتی تو ہم پھر بھی نظر انداز کر دیتے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود برداشت نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے کافی ان کو موقع دیا کہ خود اپنے گناہوں کی توبہ کرو، کر کے جو چیز جیسی تھی ویسی لوٹا، لیکن یہ کون سے ذات ہے ہم واقف ہے اچھی طرح،
اب ان کو بہرحال جب پھٹنے پڑی تو جب بٹنے پڑی کہتے، جب پھٹنے پڑی تو بٹنی پڑی. اب چیخ رہے چلا رہے اپنے غلطیوں کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. اور جو جس طریقے سے جو زمین جو 14 ایکڑ کی جو بازو میں متھرا میں ایودھیا میں وہ زمین بھی ماپی گئی تھی وہ مسجد کو لینے کے لیے. حالانکہ جب وہ ٹائم پہ سپریم کورٹ بھی جب غلط فیصلہ دیا تھا بابری مسجد کے لیے، بابری مسجد کی شہادت کے وقت وہ ٹائم پہ بولا تھا اس نے کہ 5 ایکڑ زمین بابری مسجد کے لیے دے دو بول کے ایودھیا میں. لیکن وہ ٹائم پہ خاموشی اختیار کر رہے تھے. بعد میں یہ لوگ 5 جا کے جو ہے سو وہ 14 ہو گئی تھی، ماپ بھی رہے تھے خاموشی میں. لیکن جی سی سی اور او آئی سی نے اس چیز کو انکار کر دیا. انکار کر کے ان کو ہر وہ چیز سے اور انٹرنیشنل کورٹ سے ایک فرمان جاری ہو گیا کہ وہاں پہ ہر چیز جتنی جو داخل کرے تھے یہ لوگ وہ لنڈوئے پوری غلط اور فیک اور من کھٹت کہانی ثابت ہوئی. ان کے جھوٹے دھندلیوں کا پتہ چل گیا. اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ نے وارننگ بھی دی ان کو، اور یہ غلط کیوں کیا بول کے جتنا کھنچائی کرنا تھا انٹرنیشنل کورٹ نے اتنی کھنچائی کیا. اب اس کے مد نظر انٹرنیشنل کورٹ جب بول دینے کے بعد سپریم کورٹ کو تو بولنے چاہیے، کیونکہ ہمارے دیش کا بڑا جو ہے سو سپریم کورٹ ہے. ہائی کورٹ سے بڑا سپریم کورٹ ہوتا. وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ نے دیا اس کے مد نظر وہاں کی وہ کاپی اور ججمنٹ لے کر سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ یہ چیز کو نکالو، اس کے اوپر بلڈوزر چلاؤ، چلا کے بابری مسجد کی جو زمین ہے وہی زمین بابری مسجد کی ان ذمہ داران کو دو. اب ذمہ دار کون ہے پہلے یہاں کے لوکل لوگوں کو رکھ کے دیکھ لیے. اس لیے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہوئے یہ کام او آئی سی کے عبدالرحمان خطین شتی کو جا چکا ہے. اب انہوں انچارج ہے، انہوں ذمہ دار ہے شتی صاحب. اب ان کے ہینڈ اوور کرنا ہے. جب بھی بلڈوزر چلایا جائے گا، چلانے کے بعد بابری مسجد کی جو زمین ہے وہ زمین شتی صاحب کے حوالے کی جائے گی. بعد میں شتی صاحب اس کے اوپر مسجد بنانے کی کارروائی سٹارٹ کروائیں گے، اور جو جب سامنے آتے سارا کچھ ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ جانتے رہنا اور کہاں تک پہنچی کارروائی جس کے لیے آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتانا میں اپنا اولاً فرض سمجھتا ہوں. رہی بات بابری مسجد کی ایسی کوئی خبر آتی ہے تو یقین مانیے آپ لوگوں سے زیادہ خوشی میرے کو ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے زیادہ بے چین میں ہوں. کیونکہ میرے یہ کانے ترس رہے بابری مسجد میں اذان سننے کے لیے. بابری مسجد جب تیار ہوگی انشاءاللہ سارے دیش میں مٹھائیاں کم پڑیں گے انشاءاللہ. اتنی مٹھائی بکے گی انشاءاللہ، اتنی مٹھائی تقسیم ہوگی، اور اتنا ہمارا ہر مسلمان تو ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. لیکن بارہا شکر ادا کیا جائے گا، 2 شکرانہ نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ. یہ چیزوں کے ہم منتظر ہیں، یہ چیز کا ہم بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں جو ٹائم دیے ہیں لوگ 4 مہینے کا دیے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر، کیونکہ وہ پورا صاف ہو چکا ہے اور ادھر بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے. ان کا دیواریں بھی اٹھنا چالو ہو چکی ہے اور وہاں کا سارا ساز و سامان سارا ادھر آ چکا ہے، ادھر منتقل ہو چکا ہے. تو اسی لیے کیونکہ اور کامیں چل رہے ہیں 24 گھنٹے، 2 شفٹ چل رہی ہے، ایک صبح کی 12 گھنٹے کی، ایک شام کی 12 گھنٹے کی. 600-650 آدمی کام کر رہا. تو اس کے مد نظر یہ بہت جلدی کمپلیٹ ہوگی. ٹیمپل ان کی جو بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پہ جو بنائے، یہ بہت جلدی جو ہے سو خاصکار ہوگی انشاءاللہ، اور بابری مسجد کی زمین بابری مسجد کو ملے گی انشاءاللہ. ہم سارے مسلمان اس چیز کا انتظار بے چینی سے کر رہے ہیں. یہ ہمارے کانے ترس رہے ہیں سننے کے لیے اور وہ آنکھوں سے منظر دیکھنے کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب یہ بلڈوزر چلایا جائے گا آپ لوگوں کو لائیو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ. وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. ہاں، اگرچہ یہ لوگ دکھانے کی اجازت نہیں دیے، وہ تو نہیں دیں گے ہم کو معلوم ہے، لیکن دوسرے طریقے سے بتاتے ہیں. ویسا بھی نہیں بتائے تو ویڈیو لے کر آپ لوگوں کو، ویڈیو کے پیچھے بازو میں میرے ویڈیو رکھ کر آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا
کس طریقے سے ہوا، کیسے ہوا، یہ سارا آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا. جبکہ دیکھنے سے زیادہ اپنے کو اپنی وہ زمین کی اہمیت ہے، اپنے کو بابری مسجد کی ہے، لیکن یہ دکھانے میں میرے کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کو دکھایا بھی جائے گا، آپ لوگوں کو بڑی خوشی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرالکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.